بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت ہوگی آپ سب کے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں خیر برکت کرے، آپ کے گھروں میں خیر برکت کرے، آپ سب کو خوش رکھے۔ تو جی اسی نیک دعا کے ساتھ میں اپنا آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ تو آج میں نے کلیننگ کا ولاگ بنایا تھا۔ تو جی یہ دیکھیں، میں پہلے اٹھ کے کولگیٹ کر کے تو پہلے میں دوائی کھاتی ہوں، کیونکہ مجھے لازمی کھانی رہتی ہے۔ تو یہ ایک گولی مجھے ڈاکٹر نے دے رکھی ہے، کیپسول، اور یہ میں تھائرائیڈ کی تو کھاتی ہوں اپنی روز، یہ تو مجھے زندگی بھر ہی کھانی ہے۔ تو میں گرم پانی کر کے اپنی گولی کھا کے تو اپنے کاموں میں لگ گئی ہوں۔ کافی دن ہو گئے تھے میں نے آپ کو کلیننگ کا ولاگ نہیں دکھایا، تو میں نشرہ چلی گئی تھی، تو وہی کام کرتی تھی، تو میں بنا نہیں پاتی تھی اس کا ولاگ، کیونکہ میں اس ٹائم سوتی رہتی تھی جس ٹائم وہ کام کر لیتی تھی، تو ولاگ میں بنا نہیں پاتی تھی۔ تو میں آج اٹھ گئی ہوں اپنے کام کے لیے، اور جی کافی دنوں بعد میں کلیننگ کا کام کر رہی ہوں۔ تو جی آپ میرا ولاگ پورا دیکھیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے، اس ٹائم بہت ضرورت ہے۔ تو جی بس میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بالکل لازمی کریں۔ اور جی میں بڑی محنت سے ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا میں اس وقت بھی بہت تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں۔ اور جی میری بیماری ایسی ہے کہ جیسے یہ مجھے تھائرائیڈ کی بیماری ہے، اس میں مجھے کئی بیماریاں ابھر چکی ہیں، سانس کی بھی، اور زکام بھی ہو رہا ہے، مجھے کھانسی بھی ہے۔ اور جی بس اب تو میں بیمار ہی رہتی ہوں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں ہر وقت ایسے ہی کہتی رہتی ہوں کہ بیمار بیمار، مگر آپ تو میری فیملی کی طرح ہو، میں آپ سے ہی اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں، جیسے کوئی اپنوں سے شیئر کرتا ہے، تو میں آپ کو اپنی فیملی ہی مانتی ہوں۔ اور لازمی بات ہے کہ جب میں آپ کے سامنے آ چکی ہوں تو آپ میری فیملی ہی ہو۔ اور جی بس مجھے اتنی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ بس میں کافی، یعنی کہ میں نے ولاگ کافی لوگوں کے دیکھے ہیں، 4 سال 5 سال سے میں یوٹیوب پہ ولاگ ہی دیکھتی آ رہی تھی، مگر اس ٹائم مجھے اتنی عقل نہیں تھی کہ میں بھی اپنے ولاگ بنا لوں۔ بس میں یہ سوچتی تھی پتہ نہیں کیسے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہوں گے، پتہ نہیں کس طرح سے یہ بناتے ہوں گے۔ تو بس میرے دل میں یہی ڈاؤٹ رہتا تھا، کیونکہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، موبائل کا بھی کچھ سسٹم وغیرہ دیکھنا کرنا کچھ نہیں آتا، بس یا تو نشرہ یا رشی کرتے ہیں میرے بچے، میری آئی ڈی وائی ڈی کا بھی یہی دیکھتے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بس مجھے یہی ڈاؤٹ رہتا تھا، من تو میرا بھی کرتا تھا کہ میں بھی ولاگ بناؤں جیسے یہ لوگ بناتے ہیں۔ میں 4 5 سال سے وہ سب کے ولاگ دیکھتی آ رہی ہوں، اور اب بھی دیکھتی ہوں، تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی ولاگ بناؤں، مگر بس یہی ڈاؤٹ رہتا تھا پتہ نہیں میں کیسے ڈالوں گی یوٹیوب پہ ولاگ اپنے، کس طرح میں بناؤں گی۔ تو جی بس پھر ایک دن میرے عارش نے کہا کہ تم اکیلی سی رہتی ہو، تم بنا لے کرو ویڈیو۔ میں کہا کیسے بناؤں؟ کہہ رہا کیمرے سے بنایا کرو موبائل کے۔ میں کہا اچھا موبائل کے کیمرے سے بناتے ہیں؟ تو عارش بولا ہاں موبائل کے کیمرے سے ہی بناتے ہیں۔ تو میں کہا میں تو سوچتی تھی یوٹیوب سے ہی جا کے بناتے ہوں گے، کہہ رہے نہیں۔ تو بس مجھے بھی لگ گئی یہی، میں نے سوچا چلو میں بنا لوں، تو میں موبائل کے کیمرے سے ہی بنانے لگی اپنی ویڈیو ساری، اور میں نے اسٹارٹ کر دی بنانی۔ تو عارش نے ڈالی پہلی بار میری ویڈیو، آج سے 8 9 مہینے پہلے، مجھے بنانی بھی نہیں آتی تھی، بس ایسے ہی بنا لیتی تھی، بہت شرم آتی تھی یوٹیوب پہ مجھے ویڈیو بنانے میں، بس میں ایسے ہی بناتی رہتی تھی تھوڑی تھوڑی، 5 منٹ کی 6 منٹ کی
7 منٹ کی، کیونکہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا، بس تھوڑی تھوڑی بناتی رہتی تھی۔ تو بس میں عارش سے کہتی تھی کہ مجھے بھی سکھا دے، تو اسے بس جلد بازی رہتی تھی، وہ خود ہی ڈالتا رہتا تھا میری ویڈیو۔ میں دن میں اپنی ویڈیو بنا لیتی تھی، رات کو آ کے کام پہ سے وہ ویڈیو ڈال دیتا تھا۔ تو بس جی مجھے بہت میں نے سال اپنے برباد کرے، 4-5 سال یوٹیوب پہ، اور بس اسی سوچ میں رہ گئی پتہ نہیں کس طرح ڈلتی ہوں گی ویڈیو۔ اگر یہ مجھ سے پہلے ہی کہہ دیتا کہ مجھے آتی ہے ڈالنی یوٹیوب پہ، تو میں تو کب سے اسٹارٹ کر دیتی۔ آج میری ارننگ بھی آنے لگتی، میری محنت رنگ لے آتی، اور میں بہت سے اچھے اچھے موقع گوا بیٹھی ہوں۔ تو جی بس جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا ہر کام کے پیچھے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ بس مجھے اب بھی 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، مگر میرے 500 سبسکرائبر پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میرے سبسکرائبر ہو جائیں ایک ویسے ماشاء اللہ سے بڑھ تو رہے ہیں، مگر سوچتی ہوں کہ 8-9 مہینے میں تو بڑھ جانے چاہیے تھے 500 سبسکرائبر، مگر نہیں بڑھ پا رہے۔ مگر چلو کوئی نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اس میں بھی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوئے گا، میں اپنی کیا چلاؤں اللہ کے آگے۔ بس کوشش میں لگی پڑی ہوں۔ میرا ایک ہی بچہ ہے کمانے والا، اور اب اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں بھی کچھ کر لوں اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے میں اپنی ریگولر دوائیں کھاؤں، کیونکہ میں تو اب زندگی بھر ہی دوائی کھاؤں گی۔ میری بیماری ہی ایسی ہے کہ زندگی بھر مجھے کھانی ہے۔ مگر آپ میری سپورٹ ضرور کریں، میں بہت محنت کر رہی ہوں یوٹیوب پہ آ کے، اور ویسے تو میں اپنے یعنی کہ بچوں کے خاطر کہ میرے بچوں کے سر پہ سے بوجھ تھوڑا کم ہو جائے ہمارا، اور میں جب تک میں زندہ ہوں اپنے جی بس آپ کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں، میرے بچوں کے سر سے، عارش کے سر سے تھوڑا بوجھ کم ہو جائے، اگر اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ جب تک میں زندہ ہوں میری دوائیوں کا ہے تھوڑا سا بس، ویسے تو اللہ سب ذریعہ بنا دیتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ، مگر میری جو کوشش کر رہی ہوں، مجھے سال بھر ہونے کو آ رہا ہے، تو بس میرے آپ 500 سبسکرائبر تو کروا دیجئے، آگے اللہ مالک ہے، تو مجھے سبسکرائب ضرور کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جی دیکھیے میں نے باتوں میں ہی تھوڑا تو کام اپنا نمٹا ہی لیا ہے، تو آج میرا کام تھوڑا لمبا ہے، اور کیونکہ یہ نشرہ تو ایسے ہی آگے سے صفائی کرتی ہے۔ دیکھیے بیڈ پہ اتنا گردہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ بیڈ بھی صحیح سے صاف نہیں کرتی تھی، میں کہتی رہتی تھی بیڈ اچھی طرح صاف کرو، سریانہ گردے میں ہو رہا ہے، مگر یہ بس الٹا سیدھا صاف کر دیتی تھی۔ تو آج میں دیکھیے کتنی اچھی طرح صاف کر رہی ہوں، اور بیڈ پہ بھی چمک آ گئی ہے سریانے میں، تو یہ سارا گردہ میں ہٹا رہی ہوں، اور بہت گردہ ہو رہا تھا بیڈ کے سریانے میں، تو یہاں میرا سر پہ سے دوپٹہ اتر گیا تھا، تو بس میں بنا دوپٹے آتی نہیں کیمرے کے آگے، بس تھوڑا سا معذرت چاہتی ہوں اس بات کے لیے۔ تو بس چہرہ تو میرا آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا میں کتنی بیمار ہوں، اور آج میرے سیدھے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کیونکہ اس دن جو میرے بوتل چڑھی تھی، جب میرا سانس رک گیا تھا، زکام میں میرے بوتل چڑھا دی تھی تو میرا سانس رک گیا تھا وہاں ICU میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، بس میں نہیں بنا پائی، میرے حالت ہی خراب ہو گئی تھی، تو جی بس میری ہاتھ پہ نیل پڑ گیا بہت بڑا، اور اس میں بہت شدید درد ہے سیدھے ہاتھ میں، تو میں آپ کو دکھا نہیں پائی، ویسے ہلکا پڑ گیا ہے نیل، مگر بہت بڑا نیل پڑ گیا تھا۔ تو بس یہ میرے جوتے پڑے تھے، تو یہ تیمور کے جوتے، آدھا سامان تو ان دونوں کا ماں بیٹوں کا یہیں رہتا ہے، اور آدھا لے جاتے ہیں، تو ان کا تو آنا جانا لگتا ہی رہتا ہے۔ خیر اس کی مجبوری تھی، ویسے تو میں منع ہی کر رہی تھی، میں اس سے کہہ رہی تھی ابھی تو مجھے آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آرام کرنا آپ، تو بولی امی میں آ جاؤں گی 4-5 دن میں، میری مجبوری ہے، اس کا شوہر آ رہا تھا، تو وہ یوں چلی گئی اپنے گھر، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، میں کر لوں گی کام۔ تو ویسے
اٹھ کے لگ گئی ہوں اپنے کاموں میں، مگر آج میں اچھی طرح کام کر رہی ہوں، بیمار بے شک ہوں، مگر اللہ سے ہمت مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، طاقت دے کام کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں بیڈ کے نیچے بھی اتنا گردہ نکلا، اتنا گردہ نکلا، میں بتا نہیں سکتی۔ بس یہ بچوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تو اپنا کام شروع سے ہی، شادی سے پہلے سے ہی اچھی طرح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں ہو جاتی ہے، لیکن ہم پہ تو شادی سے پہلے ہی ذمہ داری ہم نے سمجھی ہے، کیونکہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو جی میں بناتی تھی ماتھے پہ لگانے والی بندی، جو یہ ہندو لوگ لگاتے ہیں نا ماتھے پہ بندی، ان کی یہ لیڈیز لگاتی ہے، یہ بناتی تھی، ان پہ کام کرتی تھی بندیوں پہ، اور میرا کام تھا ماتھے پہ لگانے والی بندیاں بناتی تھی، پتے پہ چپکاتی تھی۔ تو اور جی میں روٹیاں اپنی مکمل بناتی تھی روزانہ اپنے گھر پہ، اپنی امی بابو کے گھر پہ شادی سے پہلے، کیونکہ انگیٹھی پہ وہاں روٹی بنتی تھی، ہمارے گھر والے انگیٹھی کی روٹی کھاتے، تب تو خیر گیس چولہے ہو گئے ہیں وہاں پہ بھی۔ تو میں بندی بناتی تھی، اور جی کیرم بورڈ کے نیچے جو جالی لگتی ہے چاروں طرف، وہ میں بینتی تھی۔ تو میرا تھوڑی مزدوری محنت تو میں شروع سے ہی کرتی تھی، مجھے شوق تھا ایسی ایسی چیزوں کا، میں اپنے شوق سے کرتی تھی۔ امی بابو میرے کچھ نہیں کرواتے تھے، بلکہ وہ تو منع ہی کرتے تھے کہ کیوں کرتی ہے، مگر مجھے شوق تھا کہ نہیں میں اپنی محنت کروں، کچھ کروں۔ تو جی پھر میں کر کے اپنے روٹیاں وغیرہ بناتی تھی، اور پھر بندی میں اور کیرم بورڈ کی جالیوں میں لگ جاتی تھی بننے میں۔ تو میں نے بہت محنت کری اپنے کنوار پتے میں، جب میں کنواری تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی، پھر اپنی سسرال کو، یعنی کہ ہماری جوائنٹ فیملی تھی، اور 20 لوگ تھے، پورے مکمل 20 لوگ تھے۔ میں اپنے بچوں کو نہیں لگا رہی ان میں، کیونکہ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو جب میری شادی ہوئی تھی تو 20 لوگ تھے جب، تو ان کا 20 لوگوں کا کھانا بنانا، کیونکہ ہم 4 بہویں تھے اور ایک نند تھی میری کنواری، تو ہمارے کام ایک ایک دن کے بٹے ہوئے تھے، تو ہم ایک ایک دن سارے کام کرتے تھے۔ اور جی روٹی بھی یہاں پہ بھی چولہے پہ ہی بنتی تھی، تو ہم روٹیاں بناتے تھے خوب ساری، صبح ہی فجر میں اٹھ کے، اندھیرے اٹھ کے نماز ادا کر کے ہم روٹیاں بناتے تھے۔ تو جو میرا شوہر تھا وہ چولہے پہ آگ جلاتا تھا، کیونکہ مجھے آگ واگ جلانی نہیں آتی تھی چولہے کی، تو وہی جلاتا تھا صبح ہی اندھیرے ہی اٹھ کے میرے ساتھ، اور میں روٹیاں بناتی تھی، پھر چائے، پھر سب اٹھ جاتے تھے ہماری سسرال میں، صبح ہی اٹھ جاتے تھے، تو وہ ہے نا چائے سے روٹیاں کھاتے تھے، گھی کی روٹی کھاتے تھے۔ ہم تو چائے پاپے کھاتے ہیں، بریڈ کھاتے ہیں، لیکن وہاں تو ہے نا گھی کی روٹیاں سالن سے کھاتے تھے، چائے سے۔ تو جی ہم نے وہاں پہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھی، اپنے سسرال میں کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، مگر ہاں وہاں ایک بات تھی، کیونکہ وہاں جو ہے نا مسالے جو ہے نا ثابت پیستے تھے سل کے اوپر، تو میری ساس ثابت مسالے کھاتی تھی، تو بس اس میں ہی تھوڑا مجھے تکلیف سی ہوتی تھی، کیونکہ ہم نے کبھی ثابت مسالے سل پہ نہیں پیسے، مگر جب کیا کرتے ہیں، تو جب سارے کرتی تھی، ساری بہویں کرتی تھی، تو مجھے بھی کرنا پڑا کہ نہیں بھائی یہ بھی میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہے۔ تو دھنیا، ہلدی، مرچیں سب ثابت پسواتی تھی ہماری ساس، اور جی بس اس طرح سے ہم نے اپنا ذمہ داریاں اٹھائی ہیں۔ پھر ہم 10 سال اپنی سسرال میں گزار کے آئے ہیں، پھر یہ بچے ہو گئے جڑوا میرے، انہیں بھی پالا، اپنے گھر کے کام بھی کرے، اور جی پھر جو ٹائم پہ کھانا بنانا بچوں کا اور شوہر کا، کیونکہ الگ ہو گئے تھے پھر ہم، تو پھر یہاں آ گئے، اس گھر میں آ گئے، اس گھر میں آ کے تو بس گھر ہی ہمارا برباد ہو گیا، شوہر گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا عورت کو لے کے۔ تو بس یہ ہماری زندگی اس گھر میں آ کے ایسی ہو گئی، وہاں ہم صحیح تھے اپنی سسرال میں، اور یہاں کے خیر اللہ کا شکر ہے، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، میں تو خیر اپنے مقام پہ ہوں، اپنے گھر میں ہوں، عزت سے اپنی زندگی کاٹ رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے، جتنی بار ادا کروں اتنا کم ہے، کہ اللہ نے میرے بچوں کے فرضوں سے مجھے ٹائم سے پہلے ادا کروا دیا، اور بس میں اپنا آپ سے ہی پریشان ہوں، میں کسی سے پریشان نہیں ہوں،
میں کہتی ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں، میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کرتی ہوں کہ اللہ میری زندگی بہت اچھی ہے، مگر جو میری تکلیفیں ہیں، جو مجھے بیماری ہیں، بس یہ ختم کر دے تو۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اللہ اس کو ہی تکلیف دیتا ہے جسے وہ بے حد چاہتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، میں یہ بیماری بھی جھیل لوں گی، مگر اس دن 8 دن پہلے، کل 8 دن ہو جائیں گے، منگل کے دن ہی میری تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے جا کے ڈاکٹر کے ہاں زکام ہو رہا تھا، بلکہ میں ڈاکٹر کو یہ بھی بتا رہی تھی کہ مجھے زکام ہو رہا ہے، تو اس نے پھر بھی میرے بوتل لگا دی اور اس میں دردوں کے انجیکشن ڈال رہے تھے، وہ جو میرے پیروں میں درد ہے، اور اس میں ایک بوتل تو میرے چڑھ چکی تھی، دوسری بوتل میں نہیں جھیل پائی، میری سانس رک گئی تھی وہاں پر۔ تو بس میں نے جلدی سے بوتل نکلوائی اپنے ہاتھ میں سے، میں نے کہا نکالو، سوئی نہیں نکال لیتے، کہہ رہے نہیں تھوڑا بس ایسی بیٹھی رہو، صحیح ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی طبیعت۔ میں کہا نکالو، میں کہا میں یہ دم توڑ دوں گی، میری سانس نہیں آ رہی۔ تو پھر انہوں نے بہت کہنے سننے سے بہت زیادہ، جب میں رونے لگی وہاں پر، تو جب انہوں نے میری بوتل اور سوئی جو لگ رہی تھی میرے ہاتھ پہ وہ نکال دی، اور میں اپنے گھر آ گئی۔ پھر گھر پہ آ کے بھی مجھے چین نہیں پڑی، میری سانس یہاں پہ بھی رکی جا رہی تھی، بولا نہیں جا رہا، کچھ کھایا نہیں جا رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، پانی تک نہیں پیا جا رہا تھا میرے سے۔ پھر میں نے عارش سے کہا، عارش کی چھٹی تھی اس دن، منگل کا دن تھا، میں کہا مجھے لے کے جا بیٹا، پھر دوبارہ سے میرے تو سانس ہی نہیں آ رہی۔ پھر عارش مجھے دوبارہ لے گیا، میں نے آپ کو شارٹ ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ میں اپنے وہ کیا ہوتا ہے آکسیجن سا، مجھے تو نام بھی نہیں پتہ، نیپ بولتے ہیں اسے۔ پھر انہوں نے میرے نیپ لگایا، میں وہاں دوبارہ گئی تو نیپ لگا دیا، اس سے سانس کہتے ہیں آ جاتا ہے سانس۔ کچھ زکام بھی ہو رہا تھا مجھے، نمونیا بھی ہو رہا تھا، تو پھر وہ لگا دیا تھا میرے انہوں نے۔ تو پھر بھی اس سے مجھے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ گھر پہ آ گئی، پھر وہ لگوا کے پھر میں سو نہیں پا رہی تھی 4-5 دن سے۔ اس وقت میں 4 دن کی جاگ رہی تھی، شب قدر کی رات کی، پھر جس دن روزہ رکھا اس دن کی، پھر اس سے پہلے کی، اس کے بعد کی میں جاگ رہی تھی۔ کچھ اس کی وجہ سے بھی میری زیادہ ہی تکلیفیں بڑھ رہی تھی، نیند کی وجہ سے۔ تو بس اللہ اللہ کر کے 3 دن میں میری سانس قابو میں آئی، اور سانس میری صحیح ہو گئی، مگر زکام مجھے اب بھی ہے۔ میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ زکام ویسے مجھے اللہ کا شکر سے ہوتا نہیں تھا، مگر اب کی بار تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے زکام میرا جا نہیں رہا، بالکل بھی نہیں جا رہا۔ اور درد کی گولیاں میں کھا رہی ہوں، پیر کے درد کی۔ یہ دیکھیے میرے پیچھے سے چوہیاں چلی گئی، یہاں چوہیاں، اب گرمی آ گئی، اب چوہیاں آنے لگی ہیں، اور ہر کیڑا مکوڑا نکلتا ہے۔ آج میں نے کچن کے نیچے سے صاف کرائے، ڈبے شبے نکال کے سارا، بس میں دھو نہیں پائی ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں۔ بس اب تو سوچ رہی ہوں کہ عید کے موقع پہ ہی سب دھلائی کروں گی، ایک ایک چیز دھو کے رکھوں گی۔ بس میں ویسے ہی صفائی کر رہی ہوں، اس میں سامان ہے گھر کے، راشن وغیرہ ان چیزوں میں، تو بس میں ویسے ہی کپڑا مار رہی ہوں، صفائی کر کے رکھ رہی ہوں۔ بس کچھ گردہ ہو رہا تھا، اس لیے مجھے اچھا سا نہیں لگ رہا تھا، کافی دن ہو گئے تھے سامان نہیں ہٹ کے صفائی ہو رہی تھی، نشرہ کر رہی تھی نا، تو میں تو 8-10 دن میں کرتی رہتی ہوں سامان ہٹا ہٹا کے صفائی، یہ بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور جی بس اپنا کام نمٹا رہی ہوں، آپ سے بات چیت بھی کر رہی ہوں، کافی دن ہو گئے تھے ریسیپی میں تو میں بات بھی نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ مجھے ریسیپی بتانی ہوتی ہے، تو آج میں کام کرتے کرتے آپ سے کافی دنوں میں بات کر رہی ہوں۔ اور جی میری ویڈیو پوری مکمل دیکھیں، میری ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ تو آج میں نے ادھر کا، پھر اس کے پاس کا جو کنستر وغیرہ رکھے تھے وہ ہٹا کے بھی جھاڑو دی ہے، تو بہت بہت زیادہ گردہ نکلا ہے، بس یہ گردہ بہت بیکار لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کام ہی نہیں ہوا ہو۔ تو بس میں چاہے اللہ کا شکر سے کتنی بھی بیمار ہوں، مگر مکمل مجھے صفائی اچھی لگتی ہے، کونے کونے کی، جہاں تک میرے سے ہوتا ہے میں کر دیتی ہوں۔ آج میں نے دیواروں کا چونا بھی ہٹایا ہے، کیونکہ چونا جو ہے نا ہمارا پھول لاتا چونا نہیں ہے، وہ پٹی ہے، میں نے پچھلی سال رمضانوں میں پٹی کروائی تھی، اس ٹائم میں وہ لوگ نہیں بناتی تھی، تو پتہ نہیں یہاں ہمارے گھر میں سیلن ہے کیا ہے، تو وہ پٹی بھی پھول گئی،
اور پھول پھول کے نیچے جھڑ رہی تھی، تو میں نے آج اسے ہٹا دیا، سارا جھاڑ دیا۔ تو یہ برش میرے ساتھ ہی رہتا ہے، تو میں جھریوں میں سے اس برش سے ہی کوڑا نکال لیتی ہوں، جھاڑو سے نہیں نکلتا نا۔ تو جیسے یہ ٹائلوں کی جھریاں ہیں، یہ کھل رہی ہیں نا، تو اس میں وائٹ سیمنٹ بھروں گی۔ کسی دن سوچ رہی ہوں وائٹ سیمنٹ لا کے یا آرش سے منگاؤں گی، آرش لے آئے گا وائٹ سیمنٹ، تو اس میں وائٹ سیمنٹ بھر دوں گی۔ تو ٹائلوں کی جھریاں کھل رہی ہیں، اور ایک دو ٹائلیں ہماری ٹوٹ گئی ہیں، اور سارے زینے کی پیڑی بھی ٹوٹ گئی ہیں سلنڈر رکھ رکھ کے، کیونکہ ہم زینے پہ سلنڈر رکھتے ہیں نا، تو پیڑیاں ساری ٹوٹ گئی ہیں، ٹائلیں۔ تو بس کیا کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور آرش کو اتنی عقل نہیں ہے ابھی کہ کیا ذمہ داری ہے کیا نہیں۔ اور جی اوپر کی سنک کی پائپ بھی ٹوٹ گئی ہے، جانے کیسے، اب اسے بھی کروانا ہے، کوئی ٹنکی والا ملے گا تو دیکھیے یہ چونا یہاں سے پھول لاتا ہے، تو آج میں نے اس کو سارا اکھاڑ دیا۔ یہ گرتا تھا روزانہ واش بیسن پہ اس طرح سے، دیکھیے۔ تو میں نے ویسے تو سارا صاف کر دیا ہے، مگر آج میں دھوؤں گی واش بیسن اچھی طرح، اور سارا چونا وغیرہ سب میں نے صاف کر دیا ادھر سے۔ روزانہ جھڑتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا، تو بس اب میں دھلائی کر رہی ہوں واش بیسن کی۔ پہلے میں شیشہ دھوؤں گی، اس کے شیشے پہ پانی مار دوں گی، پھر میں شیشے پہ سرف کا ہاتھ پھیر دوں گی، اور اس کو آج میں چمکاؤں گی۔ میں نے سوچ لیا ہے میں اپنے ہاتھ سے ہی صاف کروں گی سارا۔ تو جی ایک بار پھر یاد دلائے دے رہی ہوں، آپ میرے چینل کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ تو جی میری ویڈیو پوری واچ کریں، تھوڑی سی لمبی ہے آج کی ویڈیو میری، کیونکہ گھر کی کلیننگ میں لمبی ویڈیو بن جاتی ہے، اور آج کافی دن بعد میں کلیننگ دکھا رہی ہوں آپ کو، تو پوری واچ کریے میری ویڈیو۔ بہت محنت سے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ دیکھیے میں شیشہ دھو رہی ہوں، تو شیشہ بھی بہت گندا ہو رہا تھا۔ ایسے تو نشرہ روزانہ واش بیسن دھوتی تھی، مگر وہ اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح میں کرتی ہوں۔ بچوں کا کام ایسا ہی ہے۔ آج تو ٹوٹی بھی اس کی چمک رہی تھی، جیسے میں نے رگڑا ہے اس کو، یہ اسپونج سا ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، اسکرب جو ہوتا ہے، تو اس سے میں سرف سے رگڑ رہی ہوں اس کو۔ تو بس آ جائے گی وہ، تو مجھے اس کی بہت وہ بچے ہوتے ہیں دل لگتا ہے۔ تیمور سے تو میرا بہت دل لگتا ہے، تو میرے ساتھ ہی رہتا ہے نا، پاس رہتا ہے، اور وہ چلی گئی ہے، اب اس کا فون بھی بند آ رہا ہے، پتہ نہیں فون کہاں ہے اس کا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس میں تیمور کی وجہ سے فکر مند رہتی ہوں کہ پتہ نہیں بچہ کس حال میں ہوگا، اسے کھانا بھی کھلا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ تو میں اسے کھانا کھلاتی تھی، اور خود بھی فون یا کسی کے فون سے کر لے بات، بس اسے تو فکر ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یہاں سے دعوت بھی آئی ہوئی ہے، آج کی 4 تاریخ کی بارات گئی ہے، بارات کی بھی دعوت تھی، مگر میں گئی نہیں، کیا جاؤں، بس میرے سے میں چلی گئی تو اور میں تکلیف میں آ جاؤں گی، بیمار ہو جاؤں گی۔ تو کل دیکھوں گی انشاءاللہ، اگر کل موقع لگا تو ولیمے میں جاؤں گی، کیونکہ وہ بھی ہمارے عارش کے بارات میں اور ولیمے میں آئے تھے، تو میں اکیلی کیا جاؤں، بس میرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی ساتھ میں ہو تو، نشرہ ہوتی تو میں چلی جاتی، اکیلے تو میرا اب بالکل بھی جی نہیں کرتا کہیں جانے کا۔ تو کل دیکھتی ہوں انشاءاللہ، اگر موقع لگا اور میں صحیح رہی تو کل میں جاؤں گی، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ انہیں میری مجبوری پتہ ہے، انہیں تکلیف کا ہی پتہ ہے، جب وہ دعوت دینے آئے تھے تو بہت بیمار ہو رہی تھی، بستر میں لیٹی تھی۔ دیکھتی ہوں اگر صحیح ہوئی تو انشاءاللہ جاؤں گی۔ تو بس دیکھیں واش بیسن میں نے کیسے چمکا دیا ہے، یہ روزمرہ کے کام ہیں یہ۔ تو ویسے اکیلے میں تو واش بیسن میرا گندا نہیں ہوتا، میں 1-2 دن چھوڑ کے دھو دیتی ہوں،
میں روز نہیں دھوتی، ہاں وہ تیمور یہ نشرہ بچے ہوتے ہیں تو گندا ہو ہی جاتا ہے، مگر میں تو اکیلی ہوں نیچے، تو کوئی گندے کا سوال ہی نہیں ہے یہاں پر، تو خیر ہاتھ وغیرہ ہی دھوتے ہیں۔ میں تو منہ دھوتی ہوں کھڑے ہو کے، کیونکہ میں سے بیٹھ کے پہلے مجبوری تھی تو اپنے بیٹھ باٹھ کے دھو دیتے تھے منہ کو، کیونکہ واش بیسن نہیں تھا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے اوپر بھی ہے، نیچے بھی واش بیسن ہے۔ نیچے میں نے لگوا لیا تھا، میں نے سوچا کہ میرے پیروں میں درد رہتا ہے، کیونکہ جب نیچے واش بیسن نہیں تھا تو میں اوپر ہی منہ دھونے جاتی تھی، کولگیٹ وغیرہ کرنے اوپر ہی جاتی تھی روزانہ۔ پھر میں نے سوچا نیچے بھی لگوا لوں، نیچے بھی ضروری ہونا چاہیے، تو میں نے نیچے بھی یہاں لگوا لیا ہے، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہے۔ میں وضو بھی کھڑے کھڑے کر لیتی ہوں نماز کے لیے، اور بہت ہی فائدہ ہے مجھے۔ دیکھیں آج میں نے کتنا چمکایا ہے واش بیسن، آج جب نشرہ دھوتی ہے نا ایسی چمک نہیں آتی، پتہ نہیں وہ کس طرح دھوتی ہے جلد بازی میں۔ اور میں نیچے کا پایا بھی دھو رہی ہوں، واش بیسن کا جو نیچے کا پایا ہوتا ہے، تو میں نے تھوڑا سا مشین ہٹا کے، اب میں مشین بھی ہٹا دوں گی، یہ جو لگ رہی ہے اسے بھی ہٹا کے میں یہاں سے صاف کر دوں گی۔ تو ہمارے کام تو شروع سے ہی ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں، ہم نے کوار پتے سے ہی اپنی ذمہ داریاں سمجھی ہیں، یعنی کہ بس یہ نہیں کہ شادی کے بعد کہتے ہیں نا لڑکی ذمہ داری سمجھ جاتی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے شادی سے پہلے سے ہی اپنی ذمہ داریاں سمجھ لی تھیں، ہمارے ماں باپوں نے جیسا ہمیں سکھایا اور ایسے ہی ہم نے سیکھا ہے۔ میری بڑی بہن تھی وہ صفائی کرتی تھی گھر کی، اور چھوٹی بہن تھی وہ سبزی سالن بناتی تھی، اور میرے ذمہ گھر کی روٹیاں تھی، اور میں اپنے بندی بھی بناتی تھی، اور جی کیرم بورڈ کی جالی بھی بنتی تھی، یہ میری ذمہ داری تھی۔ تو ہم تینوں بہنیں ماشاءاللہ سے محنتاً ہیں شروع سے ہی، اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی سمجھتے ہیں، کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے ہر جگہ۔ اور یہی بات میری بیٹیوں میں ہے، چھوٹی والی لڑکی تو بالکل میرے پہ ہی ہے خوشی، وہ تو بہت ہی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا بھی کرتی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے اپنا، ایسے ہی میری طرح ہی بالکل سیم ٹو سیم میری طرح ہی ہے وہ ہر چیز میں۔ تو کہتے ہیں نا گھر کا ایک بچہ ماں پہ ضرور ہوتا ہے، تو میری خوشی میرے پہ ہے۔ ہاں نشرہ بھی محنتاً ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو خوب سنبھالتی ہے، سسرال میں بھی اس نے سنبھالا ہے، بس تھوڑا سا اس کا مسئلہ تھوڑا کیڑا تھا، اس لیے ہم نے اسے سسرال سے الگ کروایا تھا، ویسے تو ان نے سسرال میں بھی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، مگر بس سسرال میں تو اس نے روٹیاں بنائی ہیں، مگر یہاں نہیں بناتی، پتہ نہیں اسے کیا، وہ تو اپنے گھر پہ بھی نہیں بناتی، بس چاول دال چاول ایسی چیزیں بناتی ہے، اور یا پراٹھا بنا لیتی ہے صبح کے ٹائم، مگر کوئی بات نہیں، چلو ویسے تو وہ سارے کام کو ذمہ داری سے کرتی ہے، میرے سارے کپڑے دھو دیتی ہے، سکھا کے طے کر کے بھی رکھ دیتی ہے، نشرہ جھاڑو پوچھا ساری صفائی کر دیتی ہے، اللہ کا شکر ہے دونوں بچیاں محنتاً ہیں، ذمہ دار ہیں، بس اسے پتہ ہے کہ ماں ہے ہماری کرنے والی، ہمیں روٹیاں کھلانے والی، تو ہم کیا کریں، مگر ہاں خوشی آ جاتی ہے نا تو وہ خود روٹی بنا لیتی تھی صبح ہی، ویسے تو وہ آتی نہیں زیادہ، مگر جب بھی وہ آتی ہے تو صبح ہی روٹیاں بنا لیتی تھی، جب میں سو کے اٹھتی تھی تو روٹی ہاٹ پاٹ میں بھری رہتی تھی، میں اس سے کہتی تھی تو نے صبح ہی بنا دی، کہتی تھی ہاں ہم تو اپنے سسرال میں بھی صبح ہی بنا لیتے ہیں، تو بس یہ ہمارے بچوں کا حال ہے، ہونا چاہیے بچیوں کو ذمہ دار، اور میری باتوں کا کوئی برا نہ مانے بھائی، میں تو اپنی گھر کی کہانی آپ کو شروع سے ہی بتاتی آ رہی ہوں، کبھی کوئی یہ سوچے کہ ہمارے لیے کچھ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو جب بھی کلیننگ کرتی ہوں آپ کو ساری باتیں بتاتی رہتی ہوں، اور کلیننگ کرتی رہتی ہوں شروع سے ہی، چاہے میرے پہلے کے ولاگ میں بھی دیکھ لیجئے،
ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جی میری کلیننگ ہو گئی ہے، آپ سے بات کرتے کرتے دیکھیے پوچھا بھی لگا لیا ہے اور بھی کچھ صاف ستھرا میں نے گھر کر لیا ہے۔ میں آپ کو زینہ دکھا رہی ہوں، دیکھیے سارا زینہ ٹوٹ گیا ہے، تینوں چاروں پیڑی سب ٹوٹ گئی ہیں۔ سلنڈر رکھتے ہیں نا، بھرا ہوا بھی رکھتے ہیں خالی بھی رکھتے ہیں، تو یہ سب ٹوٹ گئی ہیں۔ اور یہ تھوڑا کباڑ سا پڑا ہے تو کسی کٹے میں بھروں گی۔ یہ دیکھیے دیوار بھی میں نے ساری کھرچ دی ہے، یہ روزانہ جھڑتا رہتا تھا، سارا صاف کر دیا ہے۔ واش بیسن بھی چمکا دیا ہے، دیکھیے کتنا چمک رہا ہے، الگ ہی چمک آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے فرش بھی بالکل چمک گیا ہے، لائٹ مار رہا ہے بالکل اپنے ہاتھ کے کام میں۔ دیکھیے بس سارا صاف ستھرا پڑا ہے سب۔ اور یہ تو میرے روز کے ہی ڈبے شبے، یہ تو میرا ریسیپی میری بنتی ہے، تو یہ تو کچن میں سب کے ہی ہوتے ہیں۔ چھوٹا کچن میں تو پریشانی ہو جاتی ہے، ایسے ہی رکھنا پڑتا ہے سامان۔ تو جی میں دیکھیے اپنا سارا کام میں نے فارغ ہو گئی ہوں، اور میری ویڈیو پوری واچ کریں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہے مگر واچ پوری کریں، میری باتیں بھی سنیں۔ دیکھیے کمرہ بھی میں نے کلین کر لیا ہے اپنا، جتنا بھی میرے سے ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں، میں نے کر لیا ہے اپنا سارا کام الحمدللہ سے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ میرا ٹرائی پوڈ پڑا ہے اور ریموٹ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔